آج کی اس ویڈیو میں ہم پیور اینڈ اپلائیڈ ریسرچ کے بارے میں ڈسکس کریں گے. اور جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو پیور اینڈ اپلائیڈ ریسرچ کے دو ٹائپس ہیں وہ ڈیوائڈ کیے گئے ہیں, کیٹیگرائز کیے گئے ہیں اپلیکیشن کے بنیاد پر, یعنی کہ استعمال کے بنیاد پر, کہ یہ ریسرچ آگے جا کر کس طرح سے استعمال ہوگی. اور اس بنیاد پر دو ٹائپس ہیں, پیور اینڈ اپلائیڈ ریسرچ. پیور ریسرچ کو ہم بیسک ریسرچ بھی کہتے ہیں اور فنڈامنٹل ریسرچ بھی کہتے ہیں. یہ تینوں ایک ہی ریسرچ کے ٹائپ کے نام ہیں. اور دوسرا ہے اپلائیڈ ریسرچ. اور ان میں جو سمجھنے کی اور بیحد ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ریسرچ ہے اپلائیڈ ریسرچ از گول اورینٹیڈ. وہ آپ کی گول اورینٹیڈ ہوتی ہے, اس میں آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے ریسرچ کرنے کا. اور جو دوسری آپ کی ریسرچ ہے بیسک یا پیور یا پھر فنڈامنٹل, وہ گول اورینٹیڈ نہیں ہوتی. وہ انٹریسٹ سے کی جاتی ہے, شوق سے کی جاتی ہے, پیشن سے کی جاتی ہے, کسی اور وجہ سے کی جاتی ہے, اور جس کا مقصد ہوتا ہے ٹو ایڈوانس نالج یا ٹو ایڈ ان نالج ان ایگزسٹنگ نالج, یعنی کہ علم میں اضافہ کرنا. کوئی ریسرچ کر کے موجودہ علم میں کسی بات کا اضافہ کرنا جو ہے بیسک ریسرچ کا ٹائپ ہے, یا اس کو ہم بیسک ریسرچ کہتے ہیں, پیور ریسرچ کہتے ہیں. اور اپلائیڈ ریسرچ کا مقصد ہوتا ہے کسی پرابلم کو سولو کرنا. اگر مقصد کے حوالے سے دیکھیں ہم تو اپلائیڈ ریسرچ کا مقصد ہے کسی پرابلم کو سولو کرنا, یا صرف ایک پرٹیکولر اسپیسیفک گول کے لیے, ایک مقصد کے لیے, ایک سچویشن کے لیے, ایک مسئلے کے لیے. اور جو آپ کی بیسک ریسرچ ہے وہ جنرل ہے, وہ بس پیشن سے کی گئی ہے. وہ آگے جا کے آپ کی نالج میں جو موجودہ نالج ہے, علم ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے, سمجھ ہے, اس میں اضافہ کرے گی. تو دوسری جو نیچر کی بات ہے, یعنی کہ ان دونوں کی نیچر میں کیا ڈفرینس ہے. جو آپ کی پیور ریسرچ ہے وہ ایکسپلوریٹری ہے, یعنی کہ تحقیقاتی ہے. اس میں تحقیق کر کے کسی نئی بات کو جو ہے واضح کیا جاتا ہے, یا نئی بات کو بتایا جاتا ہے, نئی سمجھ دی جاتی ہے, یا نیا علم دریافت کیا جاتا ہے تحقیقاتی طریقہ کار سے. وہ پیور ریسرچ آپ کی تحقیقاتی ہوتی ہے. بیسک ریسرچ یعنی کہ ایکسپلوریٹری ہوتی ہے. اور جو آپ کی اپلائیڈ ریسرچ ہے وہ ڈسکرپٹیو ان نیچر ہوتی ہے, یعنی کہ آپ ایک ڈسکرپشن دیتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے, فلاں بیماری ہے, اس کا میڈیکل سائنسز میں آپ نے ریسرچ کر کے, اپلائیڈ ریسرچ کر کے آپ نے بتایا کہ یہ حل ہے. آپ اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, واضح کرتے ہیں, وضاحت کرتے ہیں. یہ ان کی نیچر میں ڈفرینس ہے. اور تھیوریز اینڈ پرنسپلس کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کی جو بیسک ریسرچ ہے وہ نئی تھیوریز کو, نئے پرنسپلس کو, نئے کانسیپٹس کو جنم دیتی ہے, نئی سوچ کو جنم دیتی ہے, کیونکہ آپ اس میں کوئی چیز دریافت کرتے ہیں, کوئی علم دریافت کرتے ہیں. اور جو آپ کی اپلائیڈ ریسرچ ہے وہ کسی تھیوری کے بنیاد پہ کی جاتی ہے, یعنی کہ وہ تھیوریز, وہ کانسیپٹ, وہ انڈرسٹینڈنگ, وہ سمجھ جو کہ بیسک ریسرچ کے تھرو پہلے سے ہی واضح ہو چکی ہیں, اس سمجھ کے بنیاد پر آپ اپلائیڈ ریسرچ کرتے ہیں اور کسی پرابلم کو سولو کرتے ہیں. جو فائنڈنگز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ فائنڈنگز کے حوالے سے ان دو ریسرچ میں کیا ڈفرینس ہے, یعنی کہ ان کی فائنڈنگز کیا ہوتی ہیں, تو یا پھر فائنڈنگ کا جو ان میں سے ملتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے. تو جو آپ کا بیسک ریسرچ سے ملتا ہے زیادہ تر وہ ایک طرح کی سمجھ یا علم, یا پھر کوئی ایسا کانسیپٹ یا تھیوری ہوتی ہے جس کا استعمال, جس سے ملنے والے کنکلوژن کا استعمال کرنٹ سچویشن میں بیشتر کم ہوتا ہے, یعنی کہ وہ فیوچر کے لیے ہوتی ہے. جس طرح سے جو ہے نیوٹنس نے تھیوریز اپنی تحقیقاتی مرحلے سے جا کر دریافت کری تھی, ان تھیوریز کے بنیاد پر بعد میں کافی انجنس بنے, پوری سائنس بنی اور کافی چیزیں بنی. وہ آج استعمال ہو رہی ہیں, نیوٹن کے زمانے میں استعمال نہیں ہوئی تھی. تو اس طرح سے بیسک ریسرچ سے جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ فیوچر کے لیے بینیفیشری ہوتی ہیں, فیوچر کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں. اور جو اپلائیڈ ریسرچ کے تھرو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ آپ کی کرنٹ سچویشن کے لیے ہوتی ہیں, کرنٹ پرابلم کے لیے ہوتی ہیں. اور بیشتر پرابلم کو دیکھ کر ہی ہم اپلائیڈ ریسرچ میں جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے مسائل کو تحقیقاتی مرحلے سے گزر کر حل کر سکیں.
یہ پیور اینڈ اپلائیڈ ریسرچ کا ڈفرینس تھا اور ان کی وضاحت تھی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اگلی آنے والی ویڈیوز میں جو دوسرے ٹائپس ہیں ان کو واضح کروں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کروں. تب تک تھینک یو ویری مچ.